بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور شہباز شریف لندن جا رہے۔ کل ملاقات ہے ان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ۔ یہ ملاقات شیڈولڈ ہے اور اس ملاقات کے بعد حکومت اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کرنے والی ہے۔ وہ فیصلے کیا ہوں گے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس ملاقات میں جو 4 نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہے، ذرا یہ کہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے آرمی چیف کی تقرری اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ۔ اس کے علاوہ اگلا الیکشن اور اپوزیشن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر بات ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ملاقاتیں اور رابطے ہو رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ اس پر بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان بڑے ناراض ہیں اور اتحادی جماعتیں بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف، کسی کے خلاف بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کیسز ہو جاتے ہیں، آپ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پی ڈی پی پر حملہ کریں، آپ پارلیمنٹ پر حملہ کریں تو کوئی صدر بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یعنی پنکی ارسلان گفتگو اس ملک کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، وہ دبا دیا گیا۔ بشرا بی بی کی جو اپنے سوشل میڈیا کے ہیڈ ارسلان خالد سے گفتگو ہوئی تھی، جو اتنا بڑا ایشو تھا، جس میں یعنی اپنے مخالفین کے اوپر کفر کے فتوے لگانا۔ اس کے علاوہ گوگی سکینڈل، اتنا بڑا سکینڈل جس نے پورے ملک کو ہیجار میں مبتلا رکھا۔ توشہ خانہ سکینڈل، جس کے بارے میں کہنے والے کہتے تھے کہ عمران خان اس میں سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کیس، بہت بڑا کیس، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس، یہ، اور سب سے امپورٹنٹ جو شوکت ترین کا ایک ریاست مخالف بیانیہ جس میں انہوں نے ٹیلی فون کال کی اپنے پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کو، جس میں پاکستان کے خلاف بات کی گئی اور آئی ایم ایف کی امداد روکنے کی بات کی گئی۔ سارے کیسز جو ہے یہ کہاں چلے گئے؟ کیا یہ قالین کے نیچے دبا دیے گئے ہیں؟ یہ انڈر کارپیٹ چلے گئے ہیں؟ یہ جو میگا کرپٹ شور تھا یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے؟ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہ کہیں دفن ہو گیا ہے؟ وہ جو باتیں ہو رہی تھی آرمی چیف کے حوالے سے، سپہ سالار جو ہے وہ غدار، میر جعفر، میر صادق، وہ کہیں ہوا ہو گیا۔ امریکہ کے خلاف بیانیہ بھی ٹائم ٹائم فش ہو گیا۔ تو سب کچھ ہو گیا، نہ حکومت نے کچھ کیا، نہ ان اداروں نے کچھ کیا جن کے اوپر لان تان ہو رہی تھی، جن کے اوپر باتیں ہو رہی تھی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ خان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، نہ حکومت نے کچھ کیا، نہ ان اداروں نے کچھ کیا، تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اور پہلے آپ کے چکر میں لگتا ہی ہو کہ گاڑی آگے نکل گئی ہے اور گاڑی کسی اور طرف جا رہی ہے۔ اب یہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے؟ خان صاحب کے جتنے گندے کپڑے تھے وہ دھل چکے ہیں۔ یہ جتنے کیسز جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ کیسز اگر عام حالات میں ہوتے، کسی اور وزیر اعظم کے خلاف ہوتے، تو اب تک ہر کیس میں انہیں سزا ہو چکی ہوتی، اور ملٹیپل یعنی کئی سالوں کی سزا ہو چکی ہوتی، اور شاید کسی ایک آدھ کیس میں انہیں سزائے موت بھی ہو جاتی، جن میں بغاوت اور جن میں توہین مذہب اور ہر قسم کے کیس ہے۔ کون سا ایسا کیس ہے جو خان صاحب پر نہیں ہے؟ کون سا ایسا الزام ہے جو خان صاحب پر نہیں ہے؟ ان سب کیسز کے باوجود اگر ریاست انہیں کچھ نہیں کہہ رہی اور حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی، تو سمجھ لے کہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں، معاملہ گڑبڑ ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملاقات ہوئی آرمی چیف کی جنرل باجوہ کی عمران خان سے، تو یہ ملاقات میں نے اسد طور کے ریفرنس سے کہی تھی، اور اسد طور ابھی تک اپنے اس پہ قائم ہے اور کوئی تردید بھی نہیں آئی۔ تو اس ملاقات کو، اس بات کو، اس خبر کو صحیح سمجھا جانا چاہیے۔ گو اس کی بہت سے لوگ تصدیق نہیں کر رہے، بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے چیزیں بدل جائیں۔ لیکن جو مسلم لیگ نون اور ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، خاص کر نواز شریف گروپ، وہ اس معاملے میں پہلے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتا چلا آ رہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو یہی ساری وہ چیزیں ہوں گی جو کہ لندن میں طے کی جانی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس اہم ملاقات میں میں نے آپ کو بتایا مولانا فضل الرحمان وہ شکوہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب، اور خود نواز شریف نے جب پچھلی دفعہ حکومت کے کچھ اہم لوگ ان سے ملاقات کرنے گئے تھے اور 2-3 دن لندن رہے تھے، تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ عمران خان کے خلاف کیسز کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا اور انہیں سزا دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر راوی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ستّی خیران ہے، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو حالات کس طرح تیزی سے بدلتے ہیں، ایک مثال میں آپ کو اور دوں گا، اس مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین، جو کہ اب ایم کیو ایم لندن کے قائد ہیں، ان کا ایک انٹرویو کیا ہے ایک صحافی نے، اور وہ کیا یوٹیوب پہ ہے، لیکن وہ صحافی
جو یوٹیوب پہ ان کا انٹرویو کر رہا ہے، اس سے پہلے ان کے یوٹیوب پہ بھی انٹرویو نہیں ہوتے، تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے یعنی قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اگر وہ الطاف حسین کا انٹرویو کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی صحافی پاکستان میں الطاف حسین کا انٹرویو یا ان کا بیان، ان کی تقریر تصویر سب پہ پابندی ہے. صرف مین اسٹریم چینل پہ نہیں ہے، صرف اخبارات میں نہیں ہے، بلکہ وہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے جو کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ میڈیا کہلاتا ہے، یوٹیوبرز ہیں، وہ بھی ان میں بھی اتنی جرت اور سخت نہیں ہے کہ وہ براہ راست ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں جن کے اوپر پابندی ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ الطاف حسین ہو. اب نواز شریف پر پابندی ختم ہو چکی ہے، پابندی ختم نہیں ہو چکی لیکن ان کی حکومت ہے. اس کے باوجود کوئی بھی یوٹیوبر یا کوئی بھی مین اسٹریم میڈیا ان سے بھی یعنی ان کا انٹرویو نہیں لے سکتا، ان سے بات نہیں کر سکتا. اسحاق ڈار کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑی سپیس ملتی ہے، پھر روک دیا جاتا ہے. اسی طرح اب الطاف حسین صاحب کو سپیس ملنا شروع ہوئی ہے. تو الطاف حسین کو میڈیا کے اوپر سپیس ملنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا نہیں رہا، اور یہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، یوٹیوب، فیس بک، یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ اب سارے مین اسٹریم میڈیا کا حصہ ہی ہیں، اور مین اسٹریم میڈیا اس سے اب الگ نہیں رہا. اگر اس کے اوپر الطاف حسین صاحب کو سپیس مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں موجود ایم کیو ایم ہے اس کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے. پچھلے دنوں جو ایم کیو ایم کے 2-3 کارکنوں کی لاشیں ملی، اس کے اوپر اس کی وجہ سے جو ایم کیو ایم موجود ہے اس وقت کراچی کے اندر، جو ایم کیو ایم پاکستان کراتی ہے، وہ ایک پریشر اور دباؤ کا شکار ہے، اور ان پر حکومت سے علیحدگی کا ایک دباؤ بھی آیا ہوا ہے. دوسری طرف اس کو 2 اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو جب الطاف حسین ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر جو پاکستان میں ایم کیو ایم ہے کراچی کی، وہ جو ہے اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. تو اسی سے سمجھ جائے کہ جو پاکستان میں ایم کیو ایم ہے، اگر اس سے آپ نے کام لینا ہے، اس پہ دباؤ ڈالنا ہے، اس کو انگیج رکھنا ہے یا ڈس انگیج کرنا ہے، تو پھر آپ کو ان کے اوپر ایک دباؤ اور پریشر رکھنا ہوگا. تو اس پریشر کو رکھنے کے لیے یہ 2 کام ہوئے ہیں، ایک کراچی میں جو 3 افراد کی لاشیں ہیں، اور دوسرا الطاف حسین کا جو انٹرویو آیا ہے. اگر الطاف حسین کو سپیس ملتی ہے تو پاکستان میں موجود پاکستان کی ایم کیو ایم ہے، اس کو پھر اپنی پوزیشن بدلنی ہوگی. وہ اس کو حکومت کے ساتھ رکھنا ہے، یا اس کو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جانا ہے، یا حکومت گرانے کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، یا کوئی نئی حکومت بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے، یعنی اس سے آپ کہتے ہیں سمجھدار کو اشارے کافی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں، اس پر زیادہ بات کرنا، چونکہ ہم نے تو پوچھا نہیں کسی سے، جنہوں نے پوچھا ان کو اجازت مل گئی ہے. اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ حالات بدل رہے ہیں. دوسرا، خان صاحب نے اپنی گرفتاری کے بعد، یعنی یہ ایک بیک اپ پلان ہے، جب یہ چل رہا تھا سارا معاملہ کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ پہ کون ہوگا، اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو تحریک کون چلائے گا، تحریک کو چھوڑیں پارٹی کون چلائے گا. تو بہت سے امیدوار بنے، لیکن خان صاحب کے قریبی لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو خان صاحب کی اہلیہ پارٹی کی کمانڈ سنبھالیں گی، بشرا بی بی. یہ خبر تو کافی دنوں سے ہمارے پاس تھی، اور یہ خبر شاید کہیں میڈیا پہ آئی بھی ہے، لیکن اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے کہ اس بات کو کہ بشرا بی بی ان کی سنبھالیں گی جگہ عمران خان کی، پارٹی کو ٹیک اوور کریں گی. تو کیا یہ ممکن ہے؟ ابھی تو خان صاحب کی گرفتاری کی فی الحال تو صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ جس طرح معاملہ تیزی سے بدل رہے ہیں، اور جس طرح ان کو سپیس مل رہی ہے، اور جس طرح لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے، اس سے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ایسا کیس ہے جس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی طاقت انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. حکومت کا ویسے کوئی ارادہ نہیں ہے، اور جن کو ساتھ انہوں نے ٹکریں ماری جن کو، ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ انہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی بھی مین پلیئر کو نہ مکمل دیوار سے لگایا جاتا ہے، نہ مکمل گلے سے لگایا جاتا ہے. تو ایک ان کو رکھا جاتا ہے کہ جو بھی پاپولر لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ عوام ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی وقت کسی بھی کام آ سکتے ہیں، حکومتیں بنانے کے، گرانے کے، اور سٹیٹس کو کے، اور طاقتور کو کمزور کرنے کے، کٹ ٹو سائز کرنے میں، اور پھر چھوٹے قد کے لوگوں کو ان کا قد بڑا کرنے کے لیے یہ ساری طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں. تو جو بھی ہوتا ہے وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوتا ہے. اس کو آپ نے فار گرانٹیڈ نہیں لینا، اس کو ایزی نہیں لینا. یہ چیزیں بس اپنے بہاؤ میں چلی جا رہی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اپنے بہاؤ میں چلا جا رہا ہو. چیزیں بدلتی ہیں. آج کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے.
کل کو ہو سکتا ہے چیزیں بدل جائیں، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کچھ باتیں نہ مانے، اس وقت وہ ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے فوج کی یہ بات مان لی کہ آپ نے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے، تو انہوں نے امریکہ کو جھپیاں ڈالنی شروع کر دی ہیں، ان کو انٹرویو دے رہے ہیں، ان کے ساتھ لابنگ کر رہے ہیں، ان کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ تو چیف کی تقرری کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے اپنی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تبدیل کر لی ہے۔ تو اب خان صاحب نے لانگ مارچ نہیں کرنا، کیونکہ لانگ مارچ کے قریب جا کے خان صاحب نے اپنی ایک بارگیننگ پوزیشن بنائی ہے، اور اس کے بعد ہی ان کو ایک نیگوسیشن پوزیشن میں لایا گیا ہے کہ کسی بھی حتمی اقدام سے پہلے ان سے نیگوسیشن کی جائے، تو ان کو سپیس مل رہی ہے۔ اب یہ سپیس ان کو ملنا حکومت کے لیے کتنا مہلک ہے؟ کیا حکومت کے لوگ یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے، یا انہیں 2/3 اکثریت کے لیے سب کچھ کرایا گیا؟ تو ہر ایک کے اپنے خدشات ہیں، اپنے تحفظات ہیں، اپنے تفکرات ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ حکومت بھی اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہے۔ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں گئے شہباز شریف، یہ حکومت کے لیے ایک بلیسنگ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 23 کو انہوں نے جانا ہے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرنا ہے، تو وہ بھی ایک یہ سارے گڈ ول جسچر ہیں، اور یہ حکومت کے لیے بڑے امپورٹنٹ کام ہے۔ اس کی وجہ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے اور عالمی طاقتوں سے ملاقاتیں اور ان کے ساتھ معاملات میں خود کو انگیج کرنا، یہ حکومت کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر حکومت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کیے، تو پھر وہ اکیلے رہ گئے، وہ باتیں نہیں مانتے تھے، اور خود آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے سربراہ پرائیویٹ میٹنگوں میں، بلکہ اپنے فوجی افسران ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ میٹنگوں میں بسا اوقات یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ ان سے بہت سی باتیں وہ نہیں مانتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ان کو ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے اور ان کو لیسن دیا جائے۔ تو اسی طرح اب شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز کو سمجھا ہے کہ معاملہ اتنے آسان نہیں کہ آپ صرف یہ کرتے رہے، تو انہوں نے مجھے لگتا ہے شنگھائی تعاون تنظیم ایک بڑا، انہوں نے ایک اس کے اندر بڑا ٹوسٹ ہے۔ 2 کام انہوں نے کیے، ایک تو انہوں نے روس اور چین کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کے سربراہان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں اچھی رہی ہیں۔ یہ دونوں طاقتور ملک ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان تعلقات اچھے چاہتا ہے، اور جو اس خطے میں بلاک بن رہا ہے، یہ بن رہا تھا، جس میں سے ہم کہیں نہ کہیں باہر نکل گئے، تو اس بلاک میں ہماری واپسی ہو رہی ہے۔ اب یہ اینٹی امریکن بلاک ہے، تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ تو یہ ایک پوزیشن انہوں نے لی ہے، یہ بھی بارگیننگ پوزیشن ہوتی ہے۔ دوسرا، انہوں نے چین اور روس سے اپنے لیے، آپ یہ کہہ لیں کہ ملاقات جب ہوتی ہے تو پھر دعوت ملتی ہے آنے جانے کی، تو ان کو دعوت دی گئی ہے شہباز شریف کو کہ وہ روس کا اور چائنا کا دورہ کریں۔ تو نومبر کی ڈیٹ رکھی کہ نومبر کے مہینے میں ان دونوں ملکوں کا شہباز شریف دورہ کریں گے۔ تو ابھی تک یعنی انیشلی یہ ڈیٹ دے دی گئی کہ پروبیبلی نومبر۔ یہ نومبر پاکستان کی سیاست میں بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نومبر میں آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے، اور ان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ ریٹائر ہوں گے، لیکن باتیں ہو رہی ایکسٹینشن کی، حکومت بھی انہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے، اور خاصب تو یعنی انہیں سراخوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو اب باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے نہیں لینی ہے، یہ بڑا معمہ ہے۔ ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں جو چیزیں طے ہو رہی ہیں اس کے بارے میں پچھلے بھی لوگ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں بہت سی باتیں ہیں، جن میں ایک بات یہ کہ وہ کچھ عرصہ گزار لیں اپریل تک، تاکہ جنرل فیاض حمید جو ہے وہ تب تک یعنی وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہو، اور وہ پھر آرمی چیف بنے، کیونکہ خاص سب چاہتے ہیں کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا لگایا جائے، جو کہ انہیں بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور نہ الیکشن ان کی مرضی پہ ہوں گے، نہ آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے گا۔ ہاں، چیزوں کو بہتر کرنے میں اگر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو پھر اس پہ سوچا سمجھا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا، شہباز شریف نے اپنے لیے چین اور روس کے دورے کی دعوت لے کے یہ ایک تھوڑا سا یعنی ایک اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ایک اسٹرینتھن کیا ہے۔ اب اتوار کو ان کی ملاقات ہونی تو اس میں کچھ چیزیں بدل جائے گی۔ خان صاحب کا جو میں نے بتایا تھا کہ خان صاحب نے بیک اپ پلان کے طور پہ اپنی اہلیہ کو اپنی جگہ پہ بک کیا ہے، یعنی نامنیٹ کیا کہ وہ سنبھالیں گی بشرا بی بی۔ اب بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی تجربہ نہیں، نہ کبھی وہ باہر نکلی ہیں، وہ گھریلو خاتون ہے۔ تو پاکستان کی سیاست کا اگر آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ، تو پاکستان کی سیاست میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی، اور خاص کر جو بڑی پارٹیاں جن میں شخصیات ڈومینیٹ کرتی ہیں، تو ہمیشہ ان کی فیملی اور خاص کر ان کی فیملی کی خواتین ہی نے ان کو پارٹی کو سنبھالا ہے۔ جیسے حضرت قائد اعظم کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح لیڈنگ لیڈی تھیں، پھر اس کے بعد ذوالفقار بھٹو جب جیل گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، تو محترمہ نصرت بھٹو وہ بھی ایک گھریلو خاتون تھی، تو انہوں نے سیاست میں پھر حصہ لیا، اور انہوں نے باقی کی جتنی کمپین چلائی بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے بھی اور اس کے بعد بھی۔
اس کی وہ قیادت کرتی رہیں جب تک وہ بیمار یا علیل نہیں ہو گئی. تو اس کے علاوہ پھر خود دیکھ لیں جب نواز شریف پکڑے گئے تھے, جب مشرف نے قید کر لیا تھا تو کلثوم نواز کو باہر نکلنا پڑا تھا, تو کلثوم نواز نے پارٹی سنبھالی اور انہوں نے کمپین چلائی. تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے کوئی اور, مطلب فواد چودھری, اسد عمر یا عارف الوی, کوئی بھی ایک کسی کو پارٹی سنبھالے گا تو لوگوں کے لیے اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایکسیپٹیبل ہوگا تو وہ بشرا بی بی ہوگی. تو یہ خان صاحب کا خیال ہے, اور خان صاحب نے اس کی آلموسٹ اپنے لوگوں کو بتا دیا ہوا کہ جی اگر ہوا تو اس طرح ہوگا. لیکن ان کے حوالے سے ایک کمپین بھی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اور وہ ہے گنگو بائی کا. اب گنگو بائی کون ہے؟ گنگو بائی ایک انڈین فلم ہے, اس کا ایک کریکٹر ہے جس میں ایک خاتون جو ہے جس کا تعلق کسی اچھے طبقے سے نہیں ہے, اور بعد میں وہ اس کی جو خواہش ہے کہ وہ پولیٹیشین بنے تو کس طرح لوگوں کو استعمال کر کے پولیٹیشین بنتی ہے, تو اس کو ریزیمبل کیا گیا ہے بشرا بی بی کو گنگو بائی سے. یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے خواتین کے حوالے سے چلانا, اور میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ٹرینڈ ہے. ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہے, ابھی تو انہوں نے سنبھالنا بھی نہیں ہے, اور پہلے سے ان کے بارے میں آپ اس طرح کی پروٹیکشن کریں. ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ جادو ٹونا, سفلیات اور اس طرح کی, یا وہ روحانی علوم کی ماہر ہے. تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں کہ کوئی روحانی علوم کا ماہر ہے, تو میں تو اس کو برا نہیں سمجھتا. ہاں, ان کے جو اسکینڈل ہیں اور جو ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرپشن ہوئی ہے, اور ان کی جو دوست تھیں گوگی, فرا اور گوگی, انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے, اور وہ کرپشن کا مال بنی گالا پہنچایا کرتی تھی. اور پھر خود ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے بعض معاملات میں یعنی سفارشات کے لیے کچھ تحائف, قیمتی تحائف مانگے. تو یہ ان پہ الزام ہے, تو یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب اسی والے سے لوگ شاید کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اندر کوئی خواہش بھی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو لیڈ کریں, تو عمران خان اگر اندر ہو گئے تو یہ لیڈ کریں گی. تو لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پچھلے, اگر آپ ایک ہفتے سے دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت بری کمپینیں چل رہی ہیں. ایک مائزہ حمید کے نام سے, جو مائزہ حمید مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے, ان کے نام سے بھی ایک بہت بری کمپین چلائی گئی, اور میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کمپین کا کیا نام تھا, مائزہ ڈیش ڈیش ڈیش. اور چونکہ مائزہ نے بھی عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ کلمات ایسے کی تھے جس کے بعد رد عمل کے طور پہ انہوں نے چلایا, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو کم از کم اس سے مبرر رکھنا چاہیے. آپ کو سیاست ہماری ظاہر ہے کوئی زیادہ قابل تعریف تو نہیں ہے, لیکن جو آپ ٹرینڈ چلاتے ہیں, خاص محترمہ مریم نواز کے حوالے سے, انہوں نے کئی گفتگو میں کہہ دیا کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گی کسی سوال کے جواب میں. تو اگر انہوں نے کہہ دیا تو اس کے اوپر بھی ایک ٹرینڈ چلا دیا, پتہ کر کے بتاؤں گی. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ماما سے پوچھ کے بتاؤں گی, اور وہ ایک ویڈیو ہے, خاتون ہے تحریک انصاف کی, کوئی بچی ہے بیچاری بیرون ملک رہتی ہے, مظاہرہ کر رہی ہے, کچھ احتجاج کر رہی ہے. اسے کسی صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ کے پی کے میں کو تبدیلی آئی ہے, تو اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, میری تو ماما جانتی. کے پی کے میں تبدیلی آئی. اصل میں اتنا زیادہ پالیٹکس کے بارے میں نہیں جانتی ہے, زیادہ تر میری ماما جانتی ہیں. آپ کو یہ باتیں ماما نے بتائی ہیں؟ میں نے ماما کے ساتھ ٹی وی دیکھا ہے بہت زیادہ. اوبیسلی پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم باہر رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ, یا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ملک ہمارا بدلے. اب وہ چونکہ تحریک انصاف کے لوگوں کا مسئلہ ہی ہے نا کہ ان کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ بس سنی سنائی باتوں پہ, اور انہوں نے ایک تصور کر لیا کہ عمران خان سے بہتر آدمی کوئی دنیا میں. ایک صاحب ہے جو کہ صحافی ہیں, میں تو انہیں ذاتی طور پہ اتنا نہیں جانتا, لیکن کچھ دوست جانتے ہیں. وہ پی ٹی وی کے اینکر ہے فیصل رحمان, انہوں نے پی ٹی وی سے کوئی ریزائن کیا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے جی کہ مجھ پہ بڑا دباؤ تھا کہ میں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ یہ کمپین چلاؤں یا کچھ ایسا کروں, تو مسلم لیگ نون بڑی گندی حرکتیں کر رہی ہے اور یہ کر رہی, میں نے نوکری چھوڑ دیا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے اور میں نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا, چاہے میری گردن کٹے. کہ باقی تو ننگا منگا کر کے مارنا نہیں ہے. میں نے کہوں گا دیکھو مجھے ننگا کر کے نہیں مارنا, میری گردن کاٹو, دیٹ از دا پوائنٹ. ننگا کر کے مارنے سے کیا مل جائے گا آپ کو؟ مطلب ایک میں بندہ ہوں, مجھے ننگا کر لیں گے آپ, مجھے ماریں گے, مجھے کٹیں گے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن میں ایک بات بتاؤں, اس ملک کے لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت بھیجی ہے نا, اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان. اور خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے اپنے اولاد کی قسم ہے, سب کی قسم ہے, یہ بچا سکتا ہے اس ملک کو. باقی جو انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کی ہے کہ ہم بلشٹ, سب بکواس ہے, لیکن
حقیقت یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ یہی ایک شخص ہے جو کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے آیا، اور یہ اگر چلا گیا نا پھر کوئی نہیں آئے گا. یہ میں بتا دوں، اس کے بعد کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. پھر لعنت بھیجو، جس کے پاس پیسے ہیں کینیڈا چلا جائے، اس کے پاس نہیں ہے پیسے وہ امریکہ چلا جائے، نہیں تو ادھر ادھر چلا جائے، اور یا پھر یہاں پہ آ کے بیٹھ کے تو رونا روتے رہو ساری زندگی. یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں. 22 سال انہوں نے نوکری کی اور 22 سال میں انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اپنے مخالفین کے خلاف بہت کچھ کرتی ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی فیصل رحمان پی ٹی وی میں تھے، اور اس وقت جب مسلم لیگ نون کے خلاف کبھی کمپین چلی ہوگی تو انہوں نے کبھی کوئی صدائے احتجاج بلند کی ہوگی. کیونکہ یہ یوتھیا ہونا جو ہے نا، یہ کوئی اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کس عمر میں آپ نے یوتھیا ہونا ہے. بچپن میں ہونا ہے، جوانی میں ہونا ہے، بڑھاپے میں ہونا ہے. یہ وائرس ہے، کسی عمر میں بھی لگ سکتا ہے، جیسے کرونا ہے. کرونا جیسے ہر چیز سے مبارک ہے، کسی عمر میں لگ سکتا ہے. تو فیصل رحمان نے اگر 22-24 سال پی ٹی وی کی جاب کی ہے اور اس کے بعد انہیں احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے اور دنیا میں، اور ان کے بعد کوئی لیڈر ہی نہیں آئے گا. یعنی یہ عجیب خیال ہے کہ ہزاروں سال سے دنیا بعد ہے اور اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اچھا آدمی بھیجتا ہے، اسی کے دم سے دنیا چلتی ہے. اس کی دنیا وہ چلا رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ کب برائی جو ہے وہ حاوی آتی ہے تو اچھائی کو بھیج دیتا ہے. تو یہ سوچنا کہ عمران خان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو یوتھیا ہونے کی وجہ سے اگر آپ یہ کہتے جی کہ چونکہ میں عمران خان کو بڑا پسند کرتا ہوں اور حکومت عمران خان کے خلاف، یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف کسی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور لیکن یہ کہا کہ یعنی کہ مجھے ننگا کر کے مارا جائے گا، مجھے ننگا کر کے مت مار رہا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں اسٹینفورڈ کو پڑھا لکھا ہوں. تو بھائی کون ننگا کر کے مار رہا ہے آپ کو، اور کس کی ضرورت ہے آپ کو ننگا کر کے مارے گی؟ اور آپ نے ایسا کون سا جرم کر دیا؟ نوکری چھوڑ دی. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ ایک آپ خود ساختہ ایک اپنے ذہن میں کچھ چیزیں بنا لینا، اسے ایکچولی کہتے ہیں کیڑا. یہ کیڑا بہت سے لوگوں میں ہے اور وہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ہو کے دیکھنے نہیں دیتا. آپ اختلاف کریں، ہم بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے کہ بہت سے کاموں سے میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں خان صاحب تیاری کر کے نہیں آئے تھے، خان صاحب جھوٹ بول کے آئے تھے، خان صاحب نے جتنے الزام لگائے تھے وہ سارے غلط تھے، خان صاحب اپنی باتوں پہ کھڑے نہیں رہتے، خان صاحب کو کوئی ویژن نہیں ہے، خان صاحب دنیا سے اپنے تعلقات ختم کر لیے، خان صاحب جو ایروگینٹ ہے، اور خان صاحب کو دنیا نے جس طرح ویلکم کیا تھا، خان صاحب نے دنیا کو اتنی بری طرح دھتکارا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب کے اوپر اعتراض، باقی معیشت، گورننس، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کس قدر فیلئر ہے ان کا. اور اب کوئی سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ کے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، بالکل نہیں ہونا. خان صاحب اگر اقتدار میں آ بھی گئے، 2/3 آکسیجن لے کے بھی آ گئے، تو انہوں نے پہلے دن آ کے کہنا ہے کہ انہوں نے 4 مہینے میں اتنی تباہی پھیلا دی ہے کہ میں تو 40 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتا. پھر آپ 5 سال وہی سنیں گے عمران خان صاحب کی یہ تبرے اور یہ تانے، اور یہ تو لوگ بھول جاتے ہیں. لوگ 4 سال کی ان کی کارکردگی کو بھول گئے. لوگوں کو یاد نہیں کہ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا ہے. 4 سال میں انہوں نے جس طرح ملک میں تباہی پھیری ہے، اس کے بعد رہ کیا گیا پیچھے ملک میں ادھر. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ یہ جو بیک ڈور ملاقاتیں ہو رہی ہیں خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، یہ اس طرح کی ملاقاتیں حکومت کے لوگوں سے بھی ان کی ہوتی رہتی ہیں، اور دونوں طرف سے. یعنی اب یہ صرف عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یہ کچھ معاملات، کچھ روڈ میپ طے کیے جا رہے ہیں. اور ان روڈ میپ میں یہ میں نے جو آپ کو ابتدا میں بتا دیا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کرنی ہے نواز شریف سے، یہ وہی روڈ میپ ہے کہ آرمی چیف کا جو معاملہ ہے وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اس میں آپشنز کیا کیا ہیں. ایک آپشن تو ہے نا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینڈ کر لیں، عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر دوسرا آپشن یہ کہ چونکہ عمران پہلے نواز شریف اس بات کو نہیں مان رہے تھے اور میرا خیال اب بھی نہیں مانیں گے، اور باجوہ صاحب خود بھی کہتے ہیں جی کہ میں نے نہیں رہنا، تو پھر چوائس کیا ہوگی؟ اس میں سے کون سے ایسے نام ہیں جن میں سے کسی ایک کے اوپر عمران خان راضی ہے، 1 یا 2 کے اوپر، تو پھر اس میں سے نواز شریف سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کس پہ راضی ہیں. تو اس قسم کی ایک گفتگو میرا خیال ہے ہونے جا رہی ہے، جس میں جو عمران خان کے ساتھ چیزیں طے ہو رہی ہیں، وہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ براہ راست بھی نواز شریف سے ان کے رابطے ہیں، لیکن وایا شہباز شریف بھی کچھ چیزیں طے ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جو اتحادی ہیں ان کو شاید اعتماد میں لیا جائے. یہ بات ہے کہ شہباز حکومت ابھی کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ اگر کہیں جا بھی رہی ہوتی اور حالات بدل بھی رہے ہوتے تو اس وقت جو حالات ہیں انٹرنیشنلی اور گلوبلی، اور ہمارے جو ملک کے حالات ہیں سیلاب اور باقی چیزیں، ان میں تو یعنی ہے ہی نہیں. پہلے کہیں سوچ موجود تھی کہ IMF سے اگر مل جاتے ہیں پیسے اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد ویسے چیزیں بدلنا تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن ان کی سپیڈ وہ نہیں ہے جتنی جو کہ ہونی چاہیے تھی یا جو طے تھی.
تو اب یہ رفتار بدل گئی ہے اور جو کچھ ہونا اگلے سال، الیکشن اس سال نہیں ہوتے تو عمران خان صاحب کو اب وہ کہتے ہیں نا گرم گرم نہیں ملے گی، اب انہیں ٹھنڈی کر کے کھانی پڑے گی، تو اس کے لیے خاصا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو آپ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔